اور اس کی ایک ایک آیت میں معنی اور مفہوم کا اتنا سمندر ہے کہ جس کو قرآن نے خود 7 منزلوں میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر جس وقت تک اس سورت کو نہ پڑھیں ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے کئی روحانی فیوز ارشاد فرمائے اور اپنی امت کو تلقین فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھا کرو، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور یہ اللہ کی حضور دعا بھی ہے۔ جو شروع کے کلام ہے وہ تعریف ہے اور آخر میں دعا ہے، فرمایا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا ہے ابتدا میں۔ پہلی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے رحیم۔ ہم جس وقت رحمان اور رحیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آسانی میں سمجھنے کے لیے یہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں رحمان اور رحیم کے ترجمے کی سمجھ آ جائے اور ان 2 لفظوں کے معنی کی سمجھ آ جائے تو جس وقت ہم ہاتھ باندھ کے رحمان اور رحیم کے لفظ پڑھیں نا تو ہماری روح کو وجد آ جایا کرے کہ میں کس ذات سے مخاطب ہوں اور اس کی کن صفتوں کے ساتھ اس سے مخاطب ہوں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کسی انسان کا یا کسی چیز کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی 2 صفتیں اکٹھی ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلی صفت بیان کی وہ صفت بھی موجود ہے، لیکن اس صفت سے بڑھ کر آپ پھر اسی صفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا لفظ ہے اس نے اس حسن کو، اس صفت کو بیان کیا ہے، لیکن آپ اور خوبصورتی سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا رنگ گورا ہے۔ گورا کہنے کے بعد آپ کے ذہن میں پھر بات آتی ہے کہ اس بات کو اور پختہ کروں، تو آپ کہتے ہیں وہ فلانا جو شخص ہے نا وہ بڑا گورا چٹا ہے۔ تو اگلے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ایک بندے نے ایک صفت کو 2 مرتبہ بیان کیا اور ایک جملے میں بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی یہ صفت بیان کر رہا ہے وہ حسن کا شاہکار ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سخی ہے، سخی ہونا صفت ہے۔ سخی کا لفظ بولتے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے۔ تو سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ جب اس نے لفظ سخی بولا تو فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یہ لفظ اس کی سخاوت کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن اگلے کے ذہن میں اس کی سخاوت کی انتہا رکھنے کے لیے اب اس کے ساتھ کیا لفظ لگا دیا؟ فیاض۔ کوئی شخص لمبا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا دراز قد ہے، اور ساتھ ہی آپ کہہ دیتے ہیں تڑنگا ہے، یعنی بہت لمبا ہے۔ اللہ نے فرمایا رحمان اور الرحیم۔ اب توجہ میری طرف رہے اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ الرحمن کا جو لفظ ہے، اس رحمان کے لفظ میں شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ شدت کا معنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو اس موقع پر جو ان کی ذہنی کیفیت تھی اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے لیے لفظ بیان فرمائے ہیں غضبان آصفا، کہ انتہائی شدت کے ساتھ وہ غصے میں تھے۔ تو جو بندہ بھی بہت غصے میں ہو اس کو غضبان کہتے ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ پیاسا ہو اس کو عطشان کہا جاتا ہے، اور وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور وہ مہینہ کہ جس مہینے میں گرمی شدت کے ساتھ پڑے اور تسلسل کے ساتھ پڑے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن،
کہ میں وہ رحم کرنے والا نہیں ہوں کہ جس کی رحمت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ نہیں۔ فرمایا اے میرے بندو الرحمن، میں تمہارا وہ رب ہوں جو کثرت اور شدت کے ساتھ رحمت کرتا ہوں۔ اور جو میدان معشر کا ذکر قرآن مجید میں آیا نا، اللہ کی ذات نے وہاں پر بھی اپنی اسی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور کی حدیث نے جس سورت کا نام الرحمن ہے، سرکار کی حدیث نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کی دلہن ہے۔ سب سورتوں سے خوبصورت سورت یہ ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان بیان کرنے میں۔ قیامت کا منظر بھی اللہ نے یہی فرمایا، خشعت الاصوات للرحمن، کہ جس وقت بڑے بڑے پگڑیوں والے اور بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے شداد اور بڑے بڑے سخت اور بڑے بڑے غصے والے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے نا، جن کی آواز کے سامنے زمانہ دبک جاتا تھا، جن کی بات سن کے لوگ سہم جاتے تھے، جن کا دبدبا، جن کی تام جھام اس کے سامنے جو لوگ ہیں نا وہ سر نیچا کر دیتے تھے، اللہ نے فرمایا خشعت الاصوات للرحمن، ان بڑے بڑے غصے والوں کی، بڑی بڑی اونچی آوازوں والوں کی بھی آوازیں اللہ کے سامنے، وہ اللہ جو رحمان ہے اس کے سامنے نیچی ہو جائیں گی۔